السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس. ہم بات کر رہے تھے ارلیئر اپنے سیشنز میں کہ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ چینج پلان اور ہاؤ ٹو امپلیمنٹ چینج پروگرام, یا اسٹریٹجی فارمولیٹ اگر ہم نے کی ہے یا ریوائز اگر کی ہے اور اس میں کس ٹائپ کی چینج ہے, انکریمنٹل یا ٹرانسفارمیشنل چینج, تو اس کے مطابق پھر امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی کیسی ہونی چاہیے. تو امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی کی ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس پر بات کی تھی, اور پہلا موضوع ہم نے کور کیا تھا لاجیکل انکریمنٹلزم کے حوالے سے کہ انکریمنٹل وے میں اگر ہم اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کریں, ایگزیکیوٹ کریں, تو وہ زیادہ افیکٹو ثابت ہوگی آرگنائزیشن کے لیے ایز اگینسٹ ادر میتھڈس. دوسرے میتھڈس پر بھی ہم باری باری بات کریں گے. فار انسٹنس آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ ٹرانسفارمیشن چینج یا ہاؤ ٹو امپلیمنٹ ٹرانسفارمیشنل اسٹریٹجی. اب اس سبجیکٹ کے حوالے سے یہ چیز ڈیفینیٹلی سامنے آتی ہے کہ اسکالرز جو ہیں وہ ٹرانسفارمیشنل امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی کو زیادہ افیکٹو جانتے ہیں ایز اگینسٹ انکریمنٹلزم, یا انکریمنٹل اسٹریٹجی چینج کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی سے زیادہ افیکٹو جو ہے وہ ٹرانسفارمیشنل یا ریڈیکل چینج مینجمنٹ اسٹریٹجی. تو آج کا ہمارا موضوع یہی ہوگا کہ ریڈیکل چینج مینجمنٹ اسٹریٹجی یا ٹرانسفارمیشنل چینج مینجمنٹ اسٹریٹجی, یا جسے ہم کچھ اور آتھر اسے ڈسکنٹینیوس اسٹریٹجی بھی کہتے ہیں, یا اس کو کوانٹم جمپ اسٹریٹجی بھی کہا جاتا ہے. تو اسی موضوع پہ آج کا ہمارا سیشن بیس کرے گا, اور اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ٹرانسفارمیشن اسٹریٹجی کیا ہے, واٹ آر ویریس ٹائپس آف ریڈیکل چینجز, اور یا دوسرا پھر ہمارا اسی سے ریلیٹڈ سبجیکٹ ہوگا, سب تھیم ہوگا کہ واٹ آر دی ویریس کازز آف ٹرانسفارمیشن اسٹریٹجی, اور پھر تیسرا آسپیکٹ یہ دیکھیں گے ہم کہ ٹرانسفارمیشن اسٹریٹجی جو ہے وہ کیوں زیادہ افیکٹو ہے ایز اگینسٹ انکریمنٹل اسٹریٹجی. تو آج کا ہمارا سیشن ون بائی ون انہی سارے تھیمز اور سب تھیمز پہ بیس کرے گا. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جی ٹرانسفارمیشن اسٹریٹجی ہے کیا, اور یہ کیوں امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی میں اسکالر اسے سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ افیکٹو ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے واٹ آر ریڈیکل اور ریولوشنری چینجز اور اسٹریٹجیز. تو ریڈیکل اور ریولوشنری چینجز کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ چینجز وچ آر ایسوسیٹیڈ ود اسٹریٹجی اور اسٹریٹجک چینج دے آر کنسیڈرڈ ریولوشنری چینج. فار انسٹنس کہ اگر ہم ریسٹرکچرنگ کے لیے جائیں, آپ ریسٹرکچرنگ یا پرائیویٹائزیشن آپ اس کے بارے میں سنتے ہوں گے کہ انوائرمنٹ چینج ہو گیا ہے اور آرگنائزیشن نے اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی ہے, تو یہ ڈراسٹک چینج ہے, ڈسکنٹینیوس چینج ہے, ڈسرپٹنگ چینج ہے. جو پریویس طریقہ تھا اس سے آل ٹوگیدر اب آرگنائزیشن کے ویز اینڈ مینز ان ڈوئنگ تھنگز ول بی ڈیفینیٹلی چینجڈ. اچھا, ایک بات یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ انکریمنٹل اسٹریٹجی جس ازمپشن پہ بیس کرتی ہے کہ آرگنائزیشن کو اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ کس قسم کا ریلیشن شپ مینٹین کرنا ہے, ایز اگینسٹ ٹرانسفارمیشنل اسٹریٹجی کی بھی اپنی ایک ازمپشن ہے کہ انوائرمنٹ کو کس طرح مینیج کرنا ہے. تو ڈفرینس کیا ہے, وہ انوائرمنٹ کو مینٹین کرنے میں ہے کہ انکریمنٹل ویو جو ہے وہ ایک اور طرز کا انوائرمنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ پہ بیس کر رہا ہے, اور ٹرانسفارمیشنل اسٹریٹجی بیسیکلی انوائرمنٹ کے بارے میں ایک ڈفرینٹ ازمپشن رکھتا ہے. فار انسٹنس انکریمنٹل ویو جو ہے وہ ازیوم کرتا ہے کہ جناب اور انوائرمنٹ جو ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ یعنی انوائرمنٹ ایکسٹرنل ٹو آرگنائزیشن از اسینشلی اسٹیبل ہے, اس لیے اسٹیبل انوائرمنٹ میں ایکٹ کرنے کے لیے گریجولیزم کا ایلیمنٹ جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے, اور اس چیز پہ ہم اپنے پچھلے سیشن میں ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں. لیکن یہاں پر ہم ٹرانسفارمیشنل کی بات کر رہے ہیں, تو ٹرانسفارمیشن اسٹریٹجی کی ازمپشن یہ ہے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو ہے اسینشلی وہ ڈسرپٹیو ہے, وہ ڈسکنٹینیوس ہے, وہ اس میں کوئی کنٹینیوٹی کا ایلیمنٹ نہیں ہے. تو جیسے کہ پھر یہ بات ہمیں ڈفرینٹ پوائنٹ آف ٹائم میں بھی ملتی ہے کہ 1970s اور 80s میں جب انوائرمنٹ اسٹیبل تھا تو انکریمنٹلسٹ اسکول آف تھاٹ ڈومیننٹ تھا. اب ٹرانسفارمیشن اسکول کے ویو کے جو
اسکالرز ہیں وہ اس کو زیادہ فیور کرتے ہیں کہ جناب انکریمنٹل جو ہے وہ اب آبسلیٹ کانسیپٹ ہو گیا ہے، انکریمنٹل وے آف مینیجنگ آرگنائزیشن چینج. اور آج کے ڈسرپٹیو انوائرمنٹ میں، کیوٹک انوائرمنٹ میں، جہاں پہ پیس آف چینج اور ریٹ آف چینج بہت زیادہ ہے، اس میں ہم انکریمنٹل اسٹریٹجی کے ساتھ ہم انوائرمنٹ کو انگیج نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے ہمیں بھی کوئی ایسے ڈراسٹک یا ریڈیکل میئرس لینے ہوں گے کہ تاکہ ہم انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر سکیں. تو بگیسٹ فیئر کیا ہوتا ہے یہاں پر کہ ٹرانسفارمیشنل اسٹریٹجی میں کہ جناب انوائرمنٹ از ڈیمانڈنگ سم تھنگ ایلس اینڈ یور ویز اینڈ مینس آف ڈوئنگ تھنگز از سم تھنگ ایلس. یعنی آپ کی اسٹریٹجی، آپ کا اسٹرکچر، یا مینیجریل پروسیس، یا آرگنائزیشن کلچر، یا ویلیوز، وہ ایک ڈفرینٹ موڈ میں ہیں اور انوائرمنٹ کے ساتھ وہ الائنمنٹ نہیں رکھتے. سو اگین لیکن جو چیز کامن ہے دونوں اسکول آف تھاٹ میں وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ہیو این الائنمنٹ ود ایکسٹرنل اور ایکسٹرینیس انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، آرگنائزیشن کے باہر جو انوائرمنٹ ہے جس میں سوسائٹی ہے، ٹیکنالوجی ہے، پالیٹکس ہے، اکنامکس ہے، انڈسٹری ہے، یا ٹیکنالوجیکل جس میں بریک تھروز ہو رہے ہیں، تو مین کنسرن دونوں چینج مینجمنٹ اسٹریٹجیز کا یا دونوں اسکولز آف تھاٹ کا بیسیکلی یہی ہے، ہاؤ ٹو ہیو این الائنمنٹ ود انوائرمنٹ. تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ دونوں اگرچہ ڈسٹنکٹ ہیں ان سرٹن مینر، لیکن دونوں کا کامن فیچر یہ ہے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ اپنی آرگنائزیشن کو الائن کرنا ہے. اب اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ واٹ آر دی ویریس ٹائپس آف ریڈیکل اور ریولیوشنری چینجز یا ٹرانسفارمیشنل چینجز کون کون سی ہیں اور کس ٹائپ کی ہیں. تو سب سے پہلا واٹ کو ہم آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو واٹ کو آنسر کے لیے میں آپ کو پھر اگین سجیسٹ کروں گا کہ ہمیں دو ٹائپس آف چینجز نظر آتی ہیں پرائمریلی، جو کہ ریولیوشنری یا اسٹرکچرل یا ٹرانسفارمیشن اورینٹیڈ چینجز ہیں. وہ ایک ہے اسٹریٹجک چینج، یعنی اسٹریٹجی میں ہے اور آرگنائزیشن کے اگر کوئی چینج آ جائے، ڈراسٹک چینج آئے، یا آرگنائزیشن کی اسٹرکچر میں چینج آئے. اب دیکھیں اسٹریٹجی کا پرپز کیا ہے. اسٹریٹجی کا پرپز بیسیکلی ہاؤ ٹو انگیج ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے. ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جہاں کسٹمرز ہیں، جہاں سوسائٹی ہے، گورنمنٹ ہے، ریگولیٹری ایجنسیز ہیں، پالیٹکس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کو کیسے انگیج کرنا ہے. اور اسٹریٹجی کا مقصد اگر ہم بزنس آرگنائزیشن کا کیس لیں تو ڈیفینیٹلی پروفٹ میکسیمائزیشن ہے یا ریونیو بلڈ اپ ہے. اسی طرح اسٹرکچرل لیول پہ ہمیں چینجز نظر آتی ہیں. تو ریونیو بلڈ اپ کے لیے ہم دیکھیں گے کہ اسٹریٹجی میں ایکسپینشن ہے، اور پھر آرگنائزیشن اسٹرکچر پہ ہم دیکھیں گے. اسٹرکچر بیسیکلی ریویل کرتا ہے کہ آرگنائزیشن کا کاسٹ اسٹرکچر کیا ہے. یا جیسے آج کے ہم 90s آن ورڈ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری فرمز نے کاسٹ کٹنگ اسٹریٹجی یا ڈاؤن سائزنگ اسٹریٹجیز آپٹ کی ہیں. تو وہ ڈائریکٹ امپیکٹ پڑ رہے ہیں آرگنائزیشن اسٹرکچر پر. اور دوسری طرف ہمیں یہ اسٹریٹجیز نظر آتی ہیں لائک alliances, maintaining alliance relationship with other organization, going for joint venture for instance. یہ بھی اسٹریٹجی کے لیول پہ چینج ہے. تو مرجرز یا ایکوزیشن، آرگنائزیشن نے ایک اور آرگنائزیشن کو بائی آؤٹ کر لیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسٹریٹجی کے لیول پہ چینج ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم دوسری میجر ٹائپ آف ریولیوشنری چینج کو دیکھیں گے دیٹ پرٹینس ٹو آرگنائزیشن اسٹرکچر، جس میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ آرگنائزیشن کا مین کنسرن کیا ہے؟ ریونیو بلڈ اپ کرنا اور کاسٹ ڈیکریز کرنا. اسپیشلی بزنس آرگنائزیشن کا یہ کنسرن ہے. ایک اسٹرکچر سے ریلیٹ کر رہی ہے کہ ایفیشینٹ اسٹرکچر ہو، ٹھیک ہے، آپٹیمل اسٹرکچر ہو، اور دوسرا کہ ہاؤ ٹو انگیج اوور کسٹمرز یا سوسائٹی یا جو ویریس ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں. تو یہ بیسک پرپز ہے کہ جی ریولیوشنری یا ریڈیکل چینجز جو ہیں دیٹ مے بی اسٹریٹجک ان نیچر اور دے مے پرٹین ٹو آرگنائزیشن اسٹرکچر. تو یہ دو ٹائپس ہیں، لیڈنگ ٹائپس ہیں. یا اسی طرح اگر ہم پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کے حوالے سے دیکھیں، خاص طور پہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں دے آر بیکمنگ پرائیویٹائزڈ. تو گورنمنٹ ڈی ریگولیشن کر رہی ہے. تو ڈی ریگولیشن کا فیچر کہاں سے آ رہا ہے؟ انوائرمنٹ میں آ رہا ہے. یا گورنمنٹ نے کوئی ایسا نیا انڈسٹری کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی آرڈیننس پاس کیا، کوئی لا پاس کیا، کوئی رول ریگولیشن انٹروڈیوس کرائے، تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے انڈسٹری کے اسٹرکچر پہ، اور انڈسٹری کا پھر اس فرم پہ یا اس آرگنائزیشن میں جس کا تعلق اس انڈسٹری میں آپریٹ کر رہی ہے.
تو یہ بھی اسٹرکچرل لیول پہ یا اسٹریٹجی لیول پہ اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے آرگنائزیشن پر. تو اس چیز سے میں ایگزامپل آپ کو دوں گا. فار انسٹنس کہ آپ دیکھیں کوئی بھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے جسے ہم ایس او ای کہتے ہیں, یا اسٹیٹ آرگنائزڈ یونٹ ہم کہتے ہیں ایس او یو, ویریس ٹرمینالوجیز چلتی ہیں, یا نیشنلائزڈ یونٹ ہے. اور آج کے انوائرمنٹ میں جہاں پہ کسی بھی اکانومی کو اپنے آپ کو اوپن کرنا ہے تاکہ وہ ویریس جو WTO رجیم ہے یا ٹریڈ لبرلائزیشن کے ایگریمنٹس ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈائیورسمنٹ کی طرف جانا ہے, ڈی ریگولیشن کرنی ہے, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو یہ گورنمنٹس پہ کمپلشن ہوتی ہے بیسیکلی کہ وہ انہیں ڈس انویسٹمنٹ کریں یا انہیں اگین پرائیویٹائز کریں. تو اگر اس حوالے سے کوئی آ گیا آرگنائزیشن پہ ایسا کوئی امپوزیشن آ گئی تو پھر اب آرگنائزیشن ٹپیکلی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے, پرائیویٹائز ہو گئی. آپ کے سامنے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آپ بہت سارے ایگزامپل لے سکتے ہیں. بینکنگ سیکٹر کی ایگزامپل آپ لے لیں کہ جناب نیشنلائزڈ بینکس تھے وہ پرائیویٹائز ہو گئے. تو پھر آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی اور پھر اس کے اسٹرکچر پہ کیا امپیکٹ پڑا. تو یہ چیز بیسیکلی ہمیں سامنے رکھنی ہوگی کہ ریولوشنری چینج جو ہے یا ریڈیکل چینج یا ٹرانسفارمیشنل چینج جو ہے وہ آرگنائزیشن کو اسینشلی اسٹریٹجی اور اسٹرکچر کے ڈومین میں چینج کرتی ہے. اچھا, اسٹریٹجی اور اسٹرکچر کے علاوہ بھی آرگنائزیشن کلچر بھی میٹر کرتا ہے. فار انسٹنس ایک بزنس آرگنائزیشن ہے, وہ کانسٹنٹلی ڈیفیسٹ انکر کر رہی ہے, تو اسٹریٹجی کیا ضرورت ہے؟ ٹرن اراؤنڈ اسٹریٹجی ہے. اس کے لیے ضرورت ہوگی کہ آرگنائزیشن کاسٹ کٹنگ کے لیے جائے یا نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ یا مارکیٹ ڈیولپمنٹ کے لیے جائے. تو اگین یہاں پہ اسٹریٹجی کے فیچر کیا ہوں گے کہ مارکیٹ ڈیولپمنٹ, نئی مارکیٹس ایکسپلور کرنا یا نئی پروڈکٹس ڈیولپ کرنا, یا اس کے مطابق آرگنائزیشن اسٹرکچر میں اپنے فار انسٹنس آرگنائزیشن ہائرارکی کو مینٹین کرنا یا اسمارٹ آرگنائزیشن بنانا یا بجٹری ری ایلوکیشن کرنا. تو یہ ساری چیزیں اسٹرکچرل فیچرز ہیں جس کے لیے آرگنائزیشن کو ڈاؤن سائز یا رائٹ سائز یا لے آف کرنی پڑتی ہیں. تو یہ اگین آپ دیکھیں گے کہ یہ اس قسم کی جہاں پہ ریکوائرمنٹ ہو تو وہ بھی اسٹریٹجی, اسٹرکچر, اور پھر ساتھ کے ساتھ ہمیں جو اور چیزیں کہ وہ مینیجیریل پروسیسز پہ بھی وہ بھی ایک ریولوشنری کائنڈ آف چینج ہے, یا آرگنائزیشن کلچر کے کانٹیکسٹ میں جو چیز ہے وہ بھی ریولوشنری ٹائپ آف چینج میں. تو اب ہم ٹائپس آف چینج کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ سب سے بڑا جو کنسرن ہے اسٹریٹجی, اگر ہم اسے پریورٹائز کریں کہ جناب کون کون سی زیادہ امپورٹنٹ ریولوشنری ٹائپ آف چینجز اور پھر کم امپورٹنٹ ریولوشنری ٹائپ آف چینجز, یعنی اپنی انٹینسٹی میں اگر وہ ڈگری آف ریولوشن ہے یا ڈگری آف ٹرانسفارمیشن ہے اور اس کا انفلوئنس ہے کہ کس حد تک وہ انفلوئنس رکھتی ہے آرگنائزیشن کی فارم اور اس کے مینیجریل پروسیسز کو چینج کرنے میں. تو اسٹریٹجی از نمبر 1, دین وی ہیو اسٹرکچر, دین وی ہیو آرگنائزیشن کلچر, اور اس کے لیے ہمیں آرگنائزیشن کی ویلیوز بھی چینج کریں. فار انسٹنس اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز اگر پرائیویٹائز ہو گیا تو وہ لوگ جو پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں مینیجرز کام کر رہے تھے, اب آل آف اے سڈن دے ہیو ٹو ڈیولپ نیو ویلیوز, کہ اب جناب انہوں نے پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کے مینیجرز کی ایک اور تھنکنگ, ایک اور مینٹالٹی, ایک اور مائنڈ سیٹ ہے اور اس کی ویلیوز اور ہیں, اور کارپوریٹ سیکٹر کی یا پرائیویٹ سیکٹر کے مینیجر کی اور ہیں. تو اب کیا ہوگا کہ آرگنائزیشن کو اپنے ممبرس کی ویلیوز کو بھی بیسیکلی ٹرانسفارم کرنا ہوگا. تو کیا ہو گیا یہاں پہ کہ اگین کہ آرگنائزیشن کلچر اور آرگنائزیشن ویلیوز جو کہ اس کے ممبرز ہولڈ کرتے ہیں اس میں بھی ریولوشنری ٹائپ آف چینج ہوگی, 180 ڈگری کائنڈ آف اے چینج, کیونکہ پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ویلیو سیٹ ریکوائرڈ ہے افیکٹو مینجمنٹ کے لیے. اسی طرح ٹیکنالوجی کا بھی اگر کوئی اسٹیٹس چینج ہوا ہے یا آرگنائزیشنل پروسیس یا مینیجیریل پروسیس بیسیکلی اس میں بھی, جس کی میں پہلے آپ کو ایگزامپل دے چکا ہوں, اس میں بھی ڈراسٹک ٹائپ آف چینج آ سکتی ہے. یا ٹیکنالوجی کے ایشو کو ہی لے لیں کہ ٹیکنالوجی بیسیکلی کنسیڈر کی جاتی ہے آج کے دور میں کہ آرگنائزیشن کو اس نے ٹریمینڈس کیپیبلٹی دی ہے کہ اپنی وہ آؤٹ ریچ انکریز کرے, اور آرگنائزیشن اسٹرکچر کے لیے بھی ایک وہ ٹریمینڈس یا ڈسائسو فیکٹر کے طور پہ سامنے آیا ہے کہ فار انسٹنس اگر ٹیکنالوجی انکارپوریٹ کرتی ہے آرگنائزیشن
تو کیا سب سے پہلا امپیکٹ کیا ہے کہ وہ اسمارٹر آرگنائزیشن کی طرف جائے گی, کہ اس میں آرگنائزیشن کی لیئرز آف مینجمنٹ کم ہوں گی, مڈل لیول مینجمنٹ کا سائز ریڈیوس ہوگا, اوور آل جو ہے وہ آرگنائزیشن کیپٹل انٹینسو آرگنائزیشن کی طرف جائے گی, اور اس میں ہمیں اسٹاف یا لوگوں کی ایک جو ٹپیکل پرسیپشن ہے اس کی ہمیں ضرورت کم ہوگی, اور ایٹ دا سیم ٹائم آرگنائزیشن اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکلی بہت کوئکلی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر کے دوسری مارکیٹس تک اپنے آپ کو لے جا سکتی ہے. تو مارکیٹ ڈیولپمنٹ پر بھی بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے ٹیکنالوجی کے فیکٹر سے. فار انسٹنس یہ ٹیکنیکس آپ بالکل جانتے ہیں کہ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے سسٹم کو اگر آرگنائزیشن آپٹ کرے تو نہ صرف انٹرنل ایفیشنسی آئے گی, جسے ہم اسٹرکچرل لیول پہ ہم کہتے ہیں کہ ایفیشنسی آئے گی, بلکہ ایکسٹرنل لیول پہ آرگنائزیشن کی آؤٹ ریچ انکریز ہو جائے گی. لائک آرگنائزیشن کین انٹر انٹو ملٹیپل مارکیٹس. اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ تھرو ورچوئل مارکیٹنگ, آپ کو میں ایگزامپل دوں کہ آرگنائزیشن اپنے سمپل سی بات ہے کہ اپنا اگر وہ ویب پیج مینٹین کرتی ہے اور اس سے اپنے آپ کو ڈائریکٹ کنزیومر سے, اور مارکیٹنگ اسٹریٹجی پھر چینج ہو جاتی ہے کہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں فار انسٹنس زیادہ آرگنائزیشن آ جاتی ہے, تو ورلڈ وائڈ اس کا امپیکٹ ہو جائے گا. یا پھر جن مارکیٹس کو ورچولی آرگنائزیشن ٹارگیٹ کرنا چاہے, اور اس کا امپیکٹ یہ ایکسٹرنل امپیکٹ ہے اسٹریٹجی پہ, اور انٹرنل امپیکٹ اسٹرکچر پہ بھی ہے کہ ٹیکنالوجی لیڈس ٹو سم کائنڈ آف آٹومیشن, اور آٹومیشن مینس انٹرنل ایفیشنسیز. ٹھیک, تو یہ ہمیں 4-5 ویریس ٹائپس آف چینجز نظر آتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ دیز آر بیسیکلی ریولیوشنری اور ریڈیکل ان کیریکٹر. تو ان ٹائپس کو پھر ہم کہیں گے کہ یہ ریولیوشنری یا ریڈیکل یا ٹرانسفارمیشنل ٹائپ آف چینجز ہیں. تو یہ سب سے پہلا ہمارا جاب ہو گیا کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ واٹ آر ویریس ٹائپس آف ریڈیکل اور ٹرانسفارمیشنل چینجز. اب ہم بات کریں گے وائی ریڈیکل چینج. تو وائی ریڈیکل چینج میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ریڈیکل چینج ہی کیوں ضروری ہے. اس کا جواب پھر ڈیفینیٹلی ہوگا کہ ہم ایک ڈبیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں کہ اور ہمارے پاس کون کون سے آپشنز ہیں. تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ ریڈیکل چینج کی انفیکٹ بہت زیادہ ڈبیٹ ہے انکریمنٹل یا گریجول چینج کے ساتھ, کہ جی گریجول چینج زیادہ افیکٹو ہے, انکریمنٹل یا لاجیکل انکریمنٹلزم جو ہے وہ زیادہ اپروپریٹ ہے اسٹریٹجی فارمولیشن میں اور اسٹرکچرل چینجز کو مینٹین کرنے میں فار انسٹنس, اور انہیں ایگزیکیوٹ کرنے میں, یا پھر ریڈیکل چینج. تو یہ ایک کنٹینیوس ڈبیٹ ہے کہ وچ ون از کنسیڈرڈ ٹو بی مور افیکٹو. تو سب سے پہلے ہم یہ ریشنل ایڈیپٹیشن تھیورسٹ کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آرگنائزیشن چینج کین ایزیلی اینڈ اسپیڈیلی بی مینجڈ گیون دی ویریس ٹائپس آف ایگزوجینس چینجز. اب یہاں سے اگر آپ تھیورسٹ کا جو ٹائپ ہے کہ ریشنل ایڈیپٹیشن, یعنی جو ریشنلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے, جو چیزوں کو ریالٹی میں نہیں دیکھتا بلکہ سم وٹ وہ ایک آپ اسے کہہ لیں کہ سائنٹیفک مینر میں دیکھنا چاہتا ہے اور پلانڈ اور لاجیکل مینر میں دیکھنا چاہتا ہے, تو وہ اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ بلیو کرتا ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو بھی ایگزوجینس لیول پہ, یعنی ایگزوجینس مینس وہ فیکٹرز جو آرگنائزیشن کے کنٹرول سے باہر ہیں آؤٹ دیئر ان انوائرمنٹ, ان کے ساتھ ہم ریڈیکل چینج مینجمنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ ہم افیکٹولی انگیج کر سکتے ہیں. اگر یہاں پہ جو بھی ہم نے چینجز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں انہیں ذرا آپ اپلائی کریں. فار انسٹنس کہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز جو ہیں انہیں کارپوریٹ سیکٹر میں اس کی آئیڈینٹی چینج ہو گئی ہے. اب یہ ریڈیکل ٹائپ آف چینج ہے, تو اس کے ساتھ ہم گریجول میتھڈ میں یا انکریمنٹل وے میں ہم مینیج نہیں کر سکتے. تو اب اس کے لیے ڈیفینیٹلی کہ انٹرنل جو آرگنائزیشن میں جو اسٹریٹجی ہوگی چینج مینجمنٹ اسٹریٹجی, اسے بھی ریڈیکل ہونا چاہیے, اور اس قسم کی باقی آپ اسٹریٹجیز کی ٹائپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ یہ ساری ریڈیکل ٹائپ آف چینجز ہیں اور ان میں پیس اور ریٹ آف چینج بہت ہائی ہے اور آؤٹ دیئر ان انوائرمنٹ ہے جس پہ آرگنائزیشن کا کنٹرول نہیں ہے. تو پھر ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن کے لیے بھی امپیریٹو ہے, اور گوئنگ بائی دی ریشنل ایڈیپٹیشن تھیورسٹ, کہ جو چیزوں کو لاجیکل اور کاسٹ بینیفٹ, ریشنل کا ورڈ جو ہے بیسیکلی
وہ شو کرتا ہے کہ لاجیکل ریلیشن شپ ہو جو بھی آپ کے ڈیزائرڈ اینڈز ہیں اور آپ کے مینز جن کے ذریعے وہ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، یا کاسٹ بینیفٹ پرسپیکٹو میں آپ چیزوں کو اسٹریٹ اوے دیکھیں. اب ہم اسٹوڈینٹس دیکھتے ہیں کہ نیچرل سلیکشن تھیورسٹ جو ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. نیچرل سلیکشن تھیورسٹ ویو آرگنائزیشن ایز کمپلیکس سسٹمس severely constrained by exogenous forces that create and institutionalize strong web of commitment. So اس پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب آرگنائزیشن کی جو آن گوئنگ ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف افیئرز ہیں ان کے ساتھ کمٹمنٹ بہت زیادہ ہے، اور وہ کنونشنز، وہ ویلیوز، وہ اسٹرکچر اور وہ اسٹریٹجیز اور ان کو ایک خاص مائنڈ سیٹ سے دیکھنا اور ان کو امپلیمنٹ کرنا جو ایگزسٹنگ آن گوئنگ ہے، اس میں ایک کائنڈ آف انرشیا ہے، اور اس انرشیا کو جو ہے آرگنائزیشن وہ بریک نہیں کر سکتی. تو یہاں پہ جو چیز آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے کہ اگر اس اسٹرانگ ویب آف کمٹمنٹ کو ہم نے بریک کرنا ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے جو بیسٹ افیکٹو وے ہوگا وہ ریڈیکل اسکول آف تھاٹ ہی بیسیکلی، یا ریڈیکل وے آف چینج مینجمنٹ ہی ہمیں صحیح اس کو افیکٹولی اس گیون سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے وہ ہمیں افیکٹو بنا سکتی ہے. ادروائز اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ. تو جو کنٹینیوس امپرووائزیشن کا اسکول ہے، یا جسے ہم لاجیکل انکریمنٹلزم کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، تو وہ تو پھر ہمیں کوئی اسٹرائکنگلی چینج پہ بیسیکلی ہمیں نہیں لے جا سکتا. تو وہ جو کانسیپٹ ہے کہ انکریمنٹل وے میں آپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم لارج آرگنائزیشنل ٹرانسفارمیشن ایکوائر کر لیں گے، تو وہ یہاں پہ ویو ہمیں صحیح نظر نہیں آتا، بلکہ ریڈیکل ویو ہی ہمیں بیسیکلی زیادہ ریالٹی کے قریب نظر آتا ہے، جو کہتا ہے کہ آرگنائزیشن کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کے جو اندر انٹرنل آن گوئنگ انسٹیٹیوشنلائزڈ سیٹنگز ہیں اور انٹرنل جو آن گوئنگ کمٹمنٹس ہیں اس میں ممبرز آف آرگنائزیشن ویل انٹرینچڈ ہیں، اور ان ویل انٹرینچمنٹ کو بیسیکلی بریک کرنے کے لیے ہمیں اسٹرانگ ایکسٹرنل یا امپوز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو انٹرنلی ڈریون چینج ہم نہیں ایکوائر کر سکتے، رادر اٹ شوڈ بی ایکسٹرنلی امپوزڈ. تو چینج جو ہے وہ امپوز ہونی چاہیے، اور یہ بیسیکلی ویو ہمیں نظر آتا ہے، اور اس وجہ سے ہم ریڈیکل ٹائپ آف چینج کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا اس کو ہم ایڈوکیٹ کرتے ہیں. اسی طرح اورلیکو وسکی ہے ایک اسکالر، اس نے بھی بیسیکلی کہا ہے کہ ریڈیکل چینج کو بھی پلان ہونا چاہیے، اور ریڈیکل چینج بیسیکلی ہمیشہ ریپڈ ہوتی ہے اور ڈسکنٹینیوس ان اسپرٹ ہوتی ہے. کہ ریڈیکل چینج ہم جو پاسٹ کی جو اسٹریٹجیز ہیں یا پاسٹ کی جو کمٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ کنٹینیوٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتی، بلکہ اس کی نیچر کیا ہے، بائی ویری اٹس نیچر وہ ڈسرپٹیو ہے اور ڈسکنٹینیوس ہے. تو اس کی سورس سب سے بڑی کیا ہے اکارڈنگ ٹو اورلیکو وسکی؟ یہ سب سے بڑی جو ہے اس کی سورس ٹیکنالوجی ہے. سو اٹ از دی ٹیکنالوجی وچ has basically a disruptive impact on organization strategy and organization structure and other critical factors of organization جو کہ ہم types of change کے حوالے سے identify کر سکیں. تو اورلیکو وسکی کا فوکس یہ ہے کہ change cannot be anticipated. اب دیکھیں، اب یہ بیسک بات ہے، بیسک assumption ہے کہ change cannot be anticipated, hence it is discontinuous in nature. تو وہ جو بات ہمیں انکریمنٹلسٹ کہتے ہیں کہ چینج از کنٹینیوس ان نیچر اینڈ ہینس اٹ کین بی اینٹیسپیٹڈ، تو یہاں پہ یہ ویو ہمیں ڈیفیٹڈ نظر آتا ہے کہ ریڈیکل اسکول آف تھاٹ کی جو ویو ہے ریالٹی کے بارے میں وہ یہ کہ چینج جو ہے وہ ڈسرپٹیو ہے اور وہ ڈسکنٹینیوس ان نیچر ہے. سنس اٹ از ڈسرپٹیو اینڈ ڈسکنٹینیوس ان نیچر ہینس اٹ کین ناٹ بی اینٹیسپیٹڈ. تو یہ بیسیکلی فنڈامنٹل ڈفرینس آف اوپینین ہے انکریمنٹلسٹ کا اور ریڈیکل ویو ہولڈرز کا. تو یہ آتھر اورلیکو وسکی ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی سجیسٹ کرتا ہے کہ آرگنائزیشنل ٹرانسفارمیشن جو ہے اٹس این آن گوئنگ امپرووائزیشن، اور آرگنائزیشن ایکٹرز جو ہیں وہ جو اس میں انوالو ہیں وہ ہمیشہ ریالٹی کو پرسیو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے کوئی سینس، جیسے ہم کہتے ہیں سینس میکنگ، یہ بھی آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں ایک ہمیں تھیم نظر آتا ہے کہ ممبرز آف آرگنائزیشن کس طرح
پرسیو کرتے ہیں چینج کو, ریالٹی کو. اور یہ سب سے اس حوالے سے سب سے بڑی بات آپ دیکھ لیں کہ آپ وہ چینج کو پرسیو کر رہے ہیں اور اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ڈسرپٹیو ان نیچر ہے یا کنٹینیوس ان نیچر ہے, یا اس کو پلان کیا جا سکتا ہے. اینی وے, جو فوکس اورلیکووسکی کا او ڈی کے کانٹیکسٹ میں ایک ماڈل بھی اس نے سجیسٹ کیا ہے کہ ٹیکنالوجی کو ہم آرگنائزیشن میں کیسے انکارپوریٹ کریں اور ٹیکنالوجی ریلیٹڈ چینجز کو کیسے آرگنائزیشن ایبزارب کر سکتی ہے. تو یہ بھی آپ فردر ریڈنگ کے لیے دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے اسٹوڈنٹ اسی ڈبیٹ کو ہم سلائڈ پر دیکھتے ہیں. تو انکریمنٹ ویو ہولڈز دیٹ آرگنائزیشن ایکسپیرینسز لارج اسکیل اسٹریٹجک چینجز کوائٹ سلولی, وائل ریولیوشنری ویو سجیسٹ لانگ پیریڈز آف آرگنائزیشن ایکسپیرینس brings very little strategic variation, instead punctuated by short intense period of change. تو یہاں پہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی کہ جناب آرگنائزیشن جو ایکسپیرینس کر رہی ہے لارج اسکیل اسٹریٹجک چینجز, وہ سلولی گریجولی ایکومولیٹ ہو کے اوور اے پیریڈ آف ٹائم آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر جائے گی. لیکن ایز اگینسٹ جو ریولیوشنری ویو کے ہولڈر ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ویریشن جو ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اتنی افیکٹو نہیں ہے, بلکہ ان میں بھی ایکومولیٹ ہو کے ایک انٹینس جو پیریڈ آف چینج آتا ہے وہ انفیکٹ کیٹلسٹ کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے اور چینج لے آتا ہے. تو پوائنٹ یہاں پہ یہی ہے کہ ریولیوشنری یا ریڈیکل تھیورسٹ اسینشلی بلیو کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن چینج ویری لٹل تھرو انکریمنٹل چینج. آرگنائزیشن جو ہے وہ انکریمنٹل چینج کے ذریعے بہت کم اس میں تبدیلی آتی ہے. اس میں سلائٹ روٹینائزڈ ویریشن تو ہو سکتی ہے, لیکن اس میں کوئی ٹرانسفارمیشنل ٹائپ آف چینج اکر نہیں کرتی. خاص طور پہ انکریمنٹل چینج اس وقت فیل ہوتی ہے جہاں پر آرگنائزیشن کا کنسرن ہو کہ آرگنائزیشن از انڈر گوئنگ ریسٹرکچرنگ, اور آرگنائزیشن has to reformulate or reposition itself out there in the market for instance, یا انڈسٹری میں اس نے اپنے آپ ریپوزیشننگ کرنی ہے, یا پھر آرگنائزیشن کا کنسرن ہے کہ وہ ایک اپنے ریوائول یا ریوائٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے, یا جسے ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک رینیول کی طرف جا رہی ہے. تو بیسیکلی انکریمنٹلزم کی فلاسفی ان سارے معاملات کے حوالے سے فیل ہو جاتی ہے. تو اب ہم اس موضوع پہ فردر بات کرتے ہیں کہ جناب کیونکہ ہم ایک اور طریقے سے بھی اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ جناب ریڈیکل ویو کی سپورٹ ہمیں اس وقت بھی زیادہ نظر آتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انکریمنٹل جو ویو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے, یا انکریمنٹلزم کی فلاسفی فیل ہو جاتی ہے. تو اب ہم تھوڑی سی ازمپشن اس حوالے سے دیکھیں گے کہ نیگیٹو چیزیں انکریمنٹلزم کے ساتھ کون کون سی ہیں جو کہ ہمارا کیس ایڈوکیٹ کرے گی کہ اوکے سنس دیز آر دی پرابلمز ود انکریمنٹلزم فلاسفی, تو پھر ہم وائی ناٹ ٹو آپٹ فار الٹرنیٹیو. تو الٹرنیٹیو ہمارے پاس کیا ہے, ریولیوشنری اور ٹرانسفارمیشنل چینج. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انکریمنٹلسٹ جو ویو ہولڈ کرتے ہیں وہ کچھ, یا جو اسٹریٹجی سجیسٹ کرتے ہیں امپلیمنٹیشن کے لیے, وہ کچھ بنیادی مفروضوں پہ بیس ہے کہ واٹ آر دوز ازمپشنس. لیٹس انکور دوز ازمپشنس. تو سب سے پہلی جو ازمپشن ہے اس میں یہ سامنے بات نظر آتی ہے کہ سینئر مینیجرز ہیو دی کیپیسٹی ٹو فلی اینٹیسپیٹ دی انوائرمنٹل فورسز. یعنی انوائرمنٹ جس میں اپرچونٹی اور تھریٹ ہے, اور آرگنائزیشن نے اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور آرگنائزیشن میں جو مینیجرز ہیں انہوں نے انوائرمنٹ کو اسیس کرنا ہے, اور پھر آرگنائزیشن کی اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو بھی ایویلویٹ کرنا ہے, اور پھر انوائرمنٹ میں جو اپرچونٹیز ہیں اس کے مطابق انہوں نے اسٹریٹجی بنانی ہے. تو یہاں پہ ازمپشن یہ ہے کہ سینئر مینیجرز آرگنائزیشن میں اس قابل ہیں کہ وہ فلی انوائرمنٹ کو اینٹیسپیٹ کر سکیں, اور سینئر مینیجرز آر دا موسٹ کمپیٹنٹ پیپل. بیسیکلی اگین انکریمنٹلسٹ کا جو ویو ہے وہ یونی ڈائریکشنل ہے, اور ٹاپ ڈاؤن اسٹریٹجی کو, ٹاپ ڈاؤن امپلیمنٹیشن پروسیس کو زیادہ فوکس کرتا ہے ایز اگینسٹ ریڈیکل اور ریولیوشنری چینج. ریولیوشنری چینج آرگنائزیشن میں ہمیشہ یونی ڈائریکشنل نہیں ہوتی, بلکہ وہ ملٹی ڈائریکشنل ہے. ٹھیک, تو یہ بات آپ کو یہاں پہ بالکل ذہن میں رکھنی ہوگی کہ یہاں پہ یونی ڈائریکشنل مینس
کہ جو بھی سینئر مینیجر ویژولائز کرتے ہیں دے ہیو فلی کیپیسٹی ٹو اینٹیسپیٹ, میک اے رائٹ ججمنٹ, ٹھیک ہے, اس کو اینڈ دین دے کین امپلیمنٹ ان اے رائٹ مینر وٹ ایور سجیشنز دے کم فورتھ ود. تو یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ ایک فالٹی ازمپشن ہے جو اسٹیبل ٹائم اور کنٹینیوٹی کی ایج کے لیے تو ویلڈ ہو سکتی ہے, لیکن آج کے اس دور میں جہاں بہت ریپڈلی اور کوئکلی چینجز آ رہی ہیں تو یہ ازمپشن ویلڈ نہیں ہے کہ سینئر مینیجرز آر دی اونلی کمپیٹنٹ ون ٹو اسیس انوائرمنٹ اینڈ اینٹیسپیٹ ان اے رائٹ ڈائریکشن. بلکہ اب صرف سینئر مینیجر نہیں ہے, اب تو کانسیپٹ آ گیا نالج مینجمنٹ کا, نالج ورکر کا, کہ ملٹیپل ڈائمینشنز میں ڈفرینٹ آرگنائزیشن کی ڈفرینٹ لیئرس پہ مڈل لیول مینیجرز ہو سکتے ہیں, جونیئر مینیجرز ہو سکتے ہیں, ورکرز ہو سکتے ہیں, دے ان فیکٹ آر competent enough to come forth with their suggestions and good suggestions as well. تو ان کی رائے یا کو بھی بیسیکلی انکارپوریٹ کرنا چاہیے. تو یہ جو ٹاپ ڈاؤن ڈیسیژن میکنگ ہے اس کے اگینسٹ جو ریڈیکل ویو سجیسٹ کرتا ہے ان اے وے کہ ہمیں انکارپوریٹ کرنا چاہیے یا امپاورمنٹ کی طرف یا نالج مینجمنٹ پیراڈائم کے زیادہ قریب تر ہے ایز اگینسٹ انکریمنٹلسٹ. تو دوسری جو ازمپشن ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. آرگنائزیشن از رن بائی انٹیلیجنٹ اینڈ پرو ایکٹیو مینیجرس. اب اس کو دیکھیں کہ جناب اگین وہی فرسٹ ازمپشن سے ریلیٹڈ ہے. فرسٹ ازمپشن بھی فالٹی ازمپشن ہم نے دیکھی, تو دوسری ازمپشن بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں فالٹی نظر آتی ہے کہ جناب آرگنائزیشن میں جینیس, انٹیلیجنٹ اور پرو ایکٹیو, دوز ہو کین اگین اینٹیسپیٹ, کہ آرگنائزیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹ آف دا ٹائم مینیجرز آر ریئیکشنری, وہ ایونٹ ہو جاتا ہے اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں, اور آرگنائزیشن اٹ سیلف بریڈز میڈیوکریٹی. کیونکہ آرگنائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن میں موبلٹی جو ہے وہ زیادہ آسان ہے, جسے ہم کہتے ہیں انٹراپرینیورشپ. انٹراپرینیورشپ مینس سم ون ہو از ورکنگ ود ان آرگنائزیشن اینڈ ہی کین ہیو ایزی موبلٹی ٹو دی ٹاپ. یعنی آرگنائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو مینیج کپل آف پیپل اراؤنڈ, یعنی اپنے سب آرڈینیٹس تو ویسے آلریڈی مینیجڈ ہی ہوتے ہیں بیکاز باس از آلویز رائٹ. باسز کو مینیج کرنا ہے چند لوگ جو آپ کی پرفارمنس ایویلویشن کرنے والے ہیں اور آپ کو سب, اینڈ یو ایٹ ٹائمس یہ جنریٹ کرتا ہے میڈیوکریٹی. یس مین کلچر جسے ہم کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن اسینشلی کیا ہے, رول بیسڈ ہے, پریسیڈنس بیسڈ ہے, اور آرگنائزیشن میں کریٹیوٹی لانا بہت مشکل ہے. اور اس لیے آرگنائزیشن میں وہ مینیجرز جن میں انٹرپرینیورشپ کی اسپرٹ ہوتی ہے آرگنائزیشن انہیں ریٹین نہیں کر پاتی, کیونکہ آرگنائزیشن انہیں بیسیکلی کک آؤٹ کر دیتی ہے, کیونکہ ان میں ایک ڈسینٹ کی اسپرٹ ہوتی ہے یا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. تو آرگنائزیشن میں جو چیز موسٹ آف دا ٹائم, اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ آف دی لارج آرگنائزیشن, یا یو ٹیک دی کیس آف پبلک سیکٹر آرگنائزیشن, جہاں پہ آپ کو اس قسم کا کلچر نظر آئے گا کہ جو لائلٹی, بیکاز دیکھیں آرگنائزیشن میں لائلٹی اور پروفیشنلزم کے درمیان ٹریڈ آف ہے, اور ایک خاص قسم کا بیلنس چاہیے آپ کو کہ آپ لائلٹی اور پروفیشنلزم کے درمیان اسٹرائک کر سکیں, وین ٹو ہیو اے لائلسٹ ویو اینڈ وین ٹو بی پروفیشنل. اور یہ بڑا ڈیلیکیٹ ٹاسک ہے جو ہر مینیجر نہیں کر سکتا, اور اگر اس میں ٹریڈ آف ہے تو موسٹ آف دا ٹائم وٹ مینیجرز ڈو, دے پریفر ٹو بی لائل ٹو دیئر سپیریئرس. سو پریکٹیکلی ایک ویو یہ ہے کہ اگر اف یو وانٹ گریٹر پروموشن, if you have higher level of mobility and promotability in organization, you just have to manage couple of superiors in organization around you. ان کو آپ مینیج کریں کیونکہ آرگنائزیشن ہے, اس میں ہائرارکی کی ڈائنامک اسٹرانگ ہے, رول فالوئنگ زیادہ ہے, یس مین شپ ہے, لائلٹی, پروموشن ہے پریکٹیکلی. تو یہ سارا کلچر کیا ہے, یہ انٹرپرینیورشپ کے اگینسٹ ہے. یہ ایسا ہے جہاں انیشیٹو کو گوئنگ اگینسٹ دی, جو ہینری فیول نے سجیسٹ کیا تھا کہ انیشیٹو ہونا چاہیے. انفیکٹ انیشیٹو آرگنائزیشن میں انیشیٹو کو کل کرنے کی ٹینڈنسیز زیادہ ہوتی ہیں فار ڈفرینٹ ریزن, اور پھر آرگنائزیشن کے پالیٹکس کا بھی ایڈڈ ویریبل ہے. دس آئی ایم ٹاکنگ آف لارج آرگنائزیشن, ٹپیکل پبلک سیکٹر آرگنائزیشن یا لارجر ملٹی نیشنلز, ان میں بھی لارجر ملٹی نیشنلز میں بھی یہ ایٹریبیوٹس بڑی کامن ہے. تو آرگنائزیشن از موسٹ آف دا ٹائم ڈریون بائی دس لائلٹی تھنگ ایز اگینسٹ پروفیشنلزم. اور اس حوالے سے پیٹر پرنسپل میں آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ مینیجرز ان آرگنائزیشن دے آر ریزڈ ٹو دیئر لیول آف انکمپیٹنسی.
یعنی وہ ہر ہائر لیول آف انکمپیٹنسی کے لیے جس کے لیے وہ فٹ نہیں ہوتے پروموٹ آٹومیٹیکلی ہو جاتے ہیں. اٹس اے میٹر آف ٹائم, اٹس اے میٹر آف اسٹکنگ ٹو آرگنائزیشن نیٹنگ. آرگنائزیشن کا سسٹم سمجھ لیں کہ وہ آرگنائزیشن کیسے بنی گئی ہے, ٹھیک ہے, اس میں نیٹنگ سسٹم کیسا ہے اور اس میں نیٹورک ٹائپ آف سچویشن ہے. یو ought to have certain the godfather in organization and in order to have rapid quick mobility. تو یہ ایک ویو ہے کہ جناب, لیکن ساری آرگنائزیشن ڈیفینیٹلی ایسی نہیں ہوتی, لیکن ایک میں آپ کو آرگنائزیشن کی بیسک اسپرٹ بتا رہا ہوں کہ اس میں کنٹرول سینٹرک ایلیمنٹ زیادہ ہے, ہائرارکی کی اور اتھارٹی کی کانسیپٹ زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں افیکٹو. اسی لیے او ڈی یا چینج مینجمنٹ اور جتنے بھی آپ مینجمنٹ کے سے ریلیٹڈ کورسز ہیں ان کو یا ٹریننگ پروگرامز کے حوالے سے اگر آپ ان کا فوکس دیکھیں تو ہمیشہ نظر آتا ہے جناب کہ اٹ از امپاورمنٹ یا نالج مینجمنٹ یا لرننگ آرگنائزیشن. تو ان سارے سبجیکٹس میں جو بیسک تھیم نظر آتا ہے کہ ہاؤ ٹو میک آرگنائزیشن این ایگالیٹیرین ون, یعنی ہائرارکی جس میں آرڈر کنٹرول فوکس ہے ایز اگینسٹ ایگالیٹیرینزم جس میں سب برابر کے ہوں. تو برابری اگر ایگالیٹیرین بیسڈ ویلیوز ہوں گی تو ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن از کنسیڈرڈ ٹو بی مور پروگریسو ہوگی, تو ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن زیادہ آرگینک ہوگی تو انوائرمنٹ کے ساتھ وہ ٹرو اپروپریٹ ٹائم میں صحیح اسٹریٹجی بنائے گی اور اس کا اسٹرکچر بھی اڈیپٹ کرے گا افیکٹولی انوائرمنٹ کے ساتھ. اور یہ ساری ازمپشن بیسیکلی اگین کس چیز پہ ہے کہ ہیومن بیہیویئر پہ ہے یا مینجمنٹ کا بیہیویئر کیا ہے اور آرگنائزیشن کے جو سینئر ایگزیکٹوز ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور ایکچولی آرگنائزیشن میں ہوتا کیا ہے. تو یہ ویو بیسیکلی ہمیں بالکل جس پہ بیسیکلی جس ازمپشن پہ یہ بیس کر رہا ہے وہ بالکل کنٹراڈکٹری ہے. یعنی ریالٹی میں جب ہم دیکھیں کہ وہ ازمپشن جس پہ انکریمنٹلزم بیسیکلی بیس کر رہا ہے تو ریالٹی میں ہمیں وہ ازمپشن صحیح نظر نہیں آتی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک فالٹی ازمپشن ہے, ایک غلط مفروضہ ہے جس پہ یہ تھیسس قائم ہے. اس لیے جب ازمپشن ہی غلط ہے تو پھر ڈیفینیٹلی انکریمنٹلسٹ کا ویو جو ہے اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. اس کے علاوہ مینیجر کی جو کمپیٹنسی ہے کہ وہ انوائرمنٹ کو ایکوریٹلی ٹرولی اسکین کر سکے, تو وہ چیز بھی ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ جو آج کا انوائرمنٹ ہے وہ ایک بہت ہی ڈائنامک ہے اور ملٹی فیسٹڈ ہے. یعنی ایٹ ٹائمز یہ ہے کہ جو انوائرمنٹ میں ہو رہا ہے, جو فورسز اتنی ڈائنامک اور کمپلیکس بیسیکلی ہیں, انٹر ریلیٹڈ ہیں ڈفرینٹ فورسز آپس میں, کہ اس میں مینیجر کی جو کمپیٹنسی ہے ایون اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں یا اپنی انڈسٹری پہ, تو اس میں ایون انڈسٹری اور آرگنائزیشن کے حوالے سے مینیجر فلی کمپیٹنٹ ہو, لیکن چونکہ انوائرمنٹ جو ہے وہ فلی کمپلیکس ہے تو مینیجر کی یہ ایبلٹی کہ وہ اسٹریٹجیز بنائے بائی اسکیننگ دی انوائرمنٹ ان اے رائٹ مینر بیسڈ آن ہز کمپیٹنسی, نالج, اسکلز اینڈ ایٹیٹیوڈنل کمپیٹنسیز, وہ لمیٹڈ ہے. تو یہ ازمپشن ہمیں اگین فالٹی نظر آتی ہے. تو تھرڈ ازمپشن ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے, وہ ہم اس کی سلائڈ دیکھتے ہیں کہ جی لارج اسکیل آرگنائزیشن چینج کین آلویز بی اکمپلشڈ انکریمنٹلی. یعنی کہ لارج اسکیل آرگنائزیشنل ٹرانسفارمیشن اور چینج جو ہے وہ انکریمنٹل میتھڈ کے ذریعے ہی اچیو کی جا سکتی ہے. اب یہ ازمپشن اٹ سیلف بھی فالٹی ہے. اس کی وجہ کیوں؟ اس لیے کہ مینیجر کا کنٹرول, اگر ہم یہ ازیوم کر بھی لیں کہ اس نے آرگنائزیشن کا جو انٹرنل سسٹم ہے اگرچہ وہ بڑا کمپلیکس ہوتا ہے اسپیشلی لارج آرگنائزیشنس کا, کیونکہ اس میں ڈفرینشیشن اور فنکشنل اسپیشلائزیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, تو مینیجرس کا اس پہ کنٹرول لمیٹڈ حد تک ہے. چلیں اس کو ہم ازیوم کر بھی لیں تو پھر لیکن مینیجر کا یا سینئر ایگزیکٹوز کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ پہ کنٹرول نہیں ہوتا. جہاں پولیٹیکل انٹرونشن ہو, گورنمنٹ کوئی ریگولیٹری کنونشن یا رولز انیشیٹ کر دے فار انسٹنس, یا جس میں انڈسٹری ریسٹرکچرنگ ہو فار انسٹنس کسی بھی ٹیکنالوجیکل انوویشن کی وجہ سے, یا کوئی اور ڈسکنٹینیوٹی ہو اوئنگ ٹو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ یا اور اوئنگ ٹو چینج ان کنزیومر ٹیسٹ ہو گیا یا
ڈفرینٹ ڈائنامکس آپ اوور آل جسے ہم انکنٹرولیبلس کہتے ہیں وہ ہائیلی ڈسکنٹینیوس اور ڈسرپٹیو ہیں. تو مینیجر کا ایسی چینجز پہ کنٹرول نہیں ہوتا, تو پھر جب کنٹرول نہیں ہے تو پھر انکریمنٹلی کیسے مینیجر اپنی اسٹریٹجی بنا سکتا ہے اور امپلیمنٹ کر سکتا ہے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے. تو یہ تھرڈ ازمپشن بھی ہمیں فالٹی نظر آتی ہے کہ جو اس چیز پہ بیس کرتی ہے کہ جناب لارج اسکیل آرگنائزیشن چینج اور ٹرانسفارمیشن کین بی اچیوڈ ان این انکریمنٹل مینر. تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہ ساری ازمپشنز جن پہ انکریمنٹلزم ریسٹ کر رہا ہے, پوری فلاسفی آف انکریمنٹلزم یا امپلیمنٹیشن تھیسز انکریمنٹلزم کا ریسٹ کر رہا ہے, وہ بیسیکلی ان سارے اکاؤنٹس پہ فیل کر رہے ہیں. اب ہم ایک اور مینجمنٹ اسکالر کی کوٹیشن کو ریفر کرتے ہیں, اور اس کے لیے آپ یہ سلائڈ دیکھیں جس میں یہ لکھا ہے کہ مینیجرز آر ممبرز آف اے ڈومیننٹ کولیشن ود اے ہسٹوریکل کنڈیشنڈ ماڈل آف ریالٹی. تو اب یہاں پہ ڈیفینیٹلی کیا چیز, وہی بات جو میں ارلیئر ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جی مینیجر جو آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے اس کا جو ریالٹی کا ماڈل ہے, یعنی اس کا جو ورلڈ ویو ہے جس پہ آپریٹ کر رہا ہے, وہ ہسٹوریکلی کنڈیشنڈ ہے, لکنگ ایٹ جو پاسٹ باؤنڈ آپ کہہ لیں. آرگنائزیشن کی ہسٹری میں اس میں رول فالوئنگ یا اس میں پریسیڈنس کو, خاص طور پہ آپ بیوروکریٹک آرگنائزیشن میں دیکھیں تو وہاں پہ انیشیٹو کا کوئی اسکوپ نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ پریسیڈنس کیا ہے. تو جب ہسٹوریکلی کنڈیشنڈ ویو آف ریالٹی ہو, جو مینیجر کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے, تو پھر انوائرمنٹ میں جو ڈسکنٹینیوٹیز ہیں مینیجر انہیں گیج نہیں کر سکتا, کیونکہ ہسٹوریکلی کنڈیشنڈ ریالٹی کا جو ویو ہے وہ ہمیں کنٹینیوس انوائرمنٹ, کنٹینیوٹی آف جہاں پہ اسٹیبل انوائرمنٹ ہو اور کنٹینیوٹی ہو وہاں تو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ اوکے ٹھیک ہے, روٹینائز جاب ہے اور ماس ڈیسیژن میکنگ ہے اور ایک ہی پیٹرن پہ ساری اس کی مینیجرز کی آؤٹ پٹ یا آؤٹ کم ہو رہا ہے, اور وچ از ان سچ اے انوائرمنٹ وچ از ویری فیملیئر ٹو ہم. لیکن اب یہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جس میں بہت زیادہ ڈسکنٹینیوٹی ہے اور فیملیئر نہیں ہے مینیجر کے لیے. تو مینیجر کیسے اپنے اس رول فالوئنگ اور پریسیڈنس باؤنڈ یا ہسٹورک, جس کو اس نے ان ٹوٹیلٹی کہا ہے ہسٹوریکل کنڈیشنڈ ویو آف ریالٹی, اس کے ساتھ اس ڈسکنٹینیوٹی کو کیسے مینیج کر سکتا ہے. اسی چیز کو ایک اور اسکالر نے نام دیا ہے ڈیپ اسٹرکچرز کا. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں, یہ آتھر ہیں گیرسک, انہوں نے 1991 میں ایک کام اپنا پبلش کیا ہے, اور یہ ریولوشنری چینج تھیورسٹ کے بیسیکلی حامی ہیں. تو وہ کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن جو ہے اس میں ڈیپ اسٹرکچرز ہوتے ہیں, اور اس میں اسٹریٹجی, اسٹرکچر, سسٹم, ویلیوز اور کلچر کا ایک خاص کنفیگریشن ہے, اور ان ڈیپ اسٹرکچر سے آرگنائزیشن ڈسکنٹینیوٹی کو مینیج نہیں کر سکتی. دیکھیں پوائنٹ کیا ہے گیرسک کا یہاں پہ ویو پوائنٹ یہ ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر جو ڈیپ اسٹرکچرز ہیں, یعنی وہ اسٹرکچر جو ہیں وہ ڈیپلی ویل انٹرینچڈ ہیں, ان کا ریسورسز جس طرح بھی آپس میں کنفیگرڈ ہیں, اسٹریٹجی کے ساتھ, ویلیوز کے ساتھ, کلچرز کے ساتھ, روٹینز کے ساتھ, رولز کے ساتھ, مینیجر جو ہیں ان ڈیپ اسٹرکچر سے جمپ آؤٹ نہیں کر سکتے. اور یہ اسٹرکچر بیسیکلی ہمیں اس طرف لے جاتے ہیں کہ ہم اسٹیبل اور کنٹینیوس انوائرمنٹ میں آپریٹ کریں انسٹیڈ آف ڈسکنٹینیوٹی, انسٹیڈ ان این انوائرمنٹ وچ از ڈسرپٹیو اینڈ ڈسکنٹینیوس ان نیچر. تو یہ چیز اگین ہمیں اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ انکریمنٹلسٹ جو ویو ہے وہ انیڈیکیٹ ہے اور انسفیشینٹ ہے ٹو مینیج لارج اسکیل آرگنائزیشنل ٹرانسفارمیشن in this method, in incrementalist implementation of strategies, کہ اسٹریٹجیز کو ہم امپلیمنٹ کریں انکریمنٹلسٹ پرسپیکٹو سے, گریجولی یا پیس میل اپروچ کے تحت یا کنٹینیوس لرننگ کے تحت. اچھا, اسی چیز کا ہم نے ایک اور ڈفرینشیشن دیکھی ہے کہ اس کو کہا گیا ہے کہ کنٹینیوس لرننگ یا پیریوڈک لرننگ. دیکھیں لرننگ کے پرسپیکٹو میں انکریمنٹل چینج یا ریڈیکل چینج پھر ایک اور ٹائپولوجی اختیار کر لیتی ہے,
اس کو ہم کہتے ہیں جی کنٹینیوس لرننگ, کنٹینیوس امپروومنٹ. تو یہاں پہ پھر کنٹینیوس امپروومنٹ کی فلاسفی جو ادروائز ہمیں بہت اسٹرانگ نظر آتی ہے, لیکن جہاں پہ انوائرمنٹ ہائیلی انسٹیبل ہو اور اس میں ڈسرپٹیو فورسز اور ڈسکنٹینیوس فورسز بہت زیادہ ہوں, پیس آف چینج بہت زیادہ ہو, تو پھر کنٹینیوس لرننگ جو ہے وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی, رادر کہ پیریوڈک لرننگ کا یہاں پہ رول زیادہ آ جاتا ہے, یا کوانٹم چینج کا ہمیں رول زیادہ ڈیسائسو نظر آتا ہے ایز اگینسٹ کنٹینیوس لرننگ, کنٹینیوس امپرووائزیشن, یا جس کو ہم انکریمنٹلسٹ ویو کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ اب تک ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ جی واٹ آر ویریس ٹائپس آف ریولوشنری اور ریڈیکل چینجز. پھر ہم نے بات کی کہ کن ازمپشنس پہ یہ بیس کر رہا ہے. تو واٹ آر ویریس ٹائپس آف چینجز کے بعد ہم نے وائی ریڈیکل چینج, کہ جناب یہ بیسیکلی اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جناب یہ فالٹی ازمپشنز ہیں بیسیکلی آن اکاؤنٹ آف انکریمنٹلسٹ فلاسفی, جس کی وجہ سے ہم ایک الٹرنیٹ اوپینین ڈیولپ کرتے ہیں یا الٹرنیٹ اسکول آف تھاٹ ڈیولپ کرتے ہیں کہ جناب اگر انکریمنٹلزم جو ہے وہ فیل ہو رہا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایز اگینسٹ انکریمنٹلزم وی ہیو ریڈیکل ریولوشنری ویو پوائنٹ. اور اب ہم بات کریں گے جی واٹ کازز ریولوشنری چینج, یعنی ریولوشنری چینج کن چیزوں سے پروموٹ ہو سکتی ہے اور کیا چیز اس کو کاز کا, یعنی کازیشن فیکٹرز کیا ہیں جو کہ ریولوشنری چینج کو لے آئیں. تو سب سے پہلے اس میں ہم جو فلاسافیکلی دیکھتے ہیں جو چیز وہ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جی ٹریگر فیکٹ ہو. ٹریگر یعنی کوئی ایسا ایونٹ ہو, کوئی ایسا مومنٹ ہو, کوئی ایسا کرائسس ہو, کوئی ایسا گورنمنٹ کی طرف سے یا سوسائٹی یا پالیٹکس یا انوائرمنٹ میں اوور آل کوئی ایسا ایونٹ ہے جس نے نیڈ بیسیکلی کریٹ کی ہے کہ نیڈ فار چینج. تو جس کو ہم اوور آل ہم کہتے ہیں کہ نیڈ فار چینج, یعنی اراؤزل آف نیڈ, تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹریگرنگ افیکٹ, یعنی کون سی چیز جو ہے وہ ٹریگر کر رہی ہے, وہ بیسیکلی ریولوشنری چینج کی طرف ہمیں مجبور کر رہی ہے. اور وہ ریولوشنری چینج اسینشلی ایسی ہونی چاہیے جب ہم اسے ریولوشنری ڈسکرائب کریں گے جو کہ آرگنائزیشن انرشیا, آپ کو یاد ہوگا اس کانسیپٹ پہ ہم نے ارلیئر بات کی تھی, آرگنائزیشنل انرشیا, سم تھنگ وچ از کوائٹ سملر ٹو ڈیپ اسٹرکچرز. جو گرسک کی فلاسفی ہے ڈیپ اسٹرکچرز کی اور آرگنائزیشنل انرشیا کی, وہ آلموسٹ سملر ہیں. جو ایسا چینج ہو جو آرگنائزیشنل انرشیا یا اس کے ڈیپ اسٹرکچرز کو تھریٹن کر سکے, تو وہ ٹائپ آف چینج بیسیکلی ہم کہیں گے کہ وہ ریولوشنری چینج ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کاز کرتی ہے ریولوشنری چینج. کچھ سچویشنز یہاں پہ اس آتھر نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں, ہم ان سے ون بائی ون ڈیل کرتے ہیں کہ وہ کون سی سچویشنز ہیں جب آرگنائزیشن میں آرگنائزیشن از لائکلی ٹو ریسیو ریولوشنری چینج. تو سب سے پہلی بات تو جسے ہم کہتے ہیں کہ جی نیو لیڈر, ٹھیک, پرسنالٹی آف سی ای او. خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں نیشن اور اسٹیٹس کے لیول پہ بھی یہی ہے کہ ایک اگر سی ای او ہیڈ آف اسٹیٹ چینج ہو رہا ہے, ریپلیس ہو رہا ہے, نئی پرسنالٹی آ رہی ہیں, تو پالیسیز آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اور وہ زیادہ, حالانکہ اسٹیٹ کی ریسورسز, اس کا پاور اسٹرکچر, اس کا اسٹریچر, اس کی جیوگرافی, اس کی ہسٹری, ایوری تھنگ ریمینز دا سیم. سو واٹ از ڈفرینشیٹنگ دین, یعنی کل اور آج میں کیا فرق ہے آرگنائزیشن میں یا ایون اسٹیٹ اور نیشنز کے حوالے سے. تو واٹ از امپورٹنٹ از لیڈرشپ. اٹ از دی لیڈرشپ وچ از ڈیسائسو, اٹ از دی لیڈرشپ وچ ہیز چینج. تو جب بھی آرگنائزیشن میں نئی لیڈرشپ آئی یا نیا لیڈر آئے, تو اس وقت ریڈیکل چینجز کی لائکلیہڈ زیادہ ہوگا. تو سورس کیا ہو گئی, سورس آف چینج کیا ہو گیا, نیا لیڈر, نیو لیڈرشپ, نیو پرسنالٹی. اور اس کی ایگزامپل آپ اگر انڈسٹری میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب بہت سارے آپ ویسٹرن انڈسٹری میں اگر آپ دیکھیں اور ویسٹرن کارپوریشنز میں کچھ لوگ بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کو جو اس حوالے سے جانے جاتے ہیں کہ جناب اگر آپ انہیں ایک ڈیفیسٹ گوئنگ آرگنائزیشن یا ایک ایسی آرگنائزیشن جہاں ٹرن اراؤنڈ کی ضرورت ہے اور وہ ڈیفیسٹ انکر کر رہی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, تو ان کو اگر وہاں اپوائنٹ کر دیا جائے تو وہ آرگنائزیشن میں ایسے میئرز لینے کے قابل ہیں یا وہ ایسے ویژنریز ہیں جو کہ ایسی اسٹریٹجیز فارمولیٹ کرتے ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں اور آرگنائزیشن کو بیسیکلی
ٹرن اراؤنڈ کر دیتے ہیں, یعنی ڈیفیسٹ گوئنگ آرگنائزیشن کو اگین ان کا افیکٹو آرگنائزیشن بناتے ہیں, اور وہ اپنا ریکور کر لیتے ہیں اپنا ریونیو اور اپنی مارکیٹ اور اپنے پروڈکٹ جو ہے وہ دوبارہ آپ اسے کہتے ہیں ریوائیو کر دیتے ہیں. تو آرگنائزیشن کا جو ریوائول ہے وہ اسینشلی کس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹرن اراؤنڈ کی اسٹریٹجی کو لیڈر اس پرٹیکولر کیس میں کیسے ایگزیکیوٹ کرتا ہے, فارمولیٹ کرتا ہے اور اسٹریٹجی ایگزیکیوٹ کرتا ہے. تو وٹ از امپورٹنٹ از بیسیکلی رول آف اے لیڈرشپ دیٹ از ڈیسائسو, دیٹ از انفلوئنشیل. دوسرا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیز کاز کرتی ہے وہ ہے اسٹریٹجی اٹ سیلف, یعنی اسٹریٹجی ہی آپ ریوائز کر دیں. فار انسٹنس میں آپ کو 1990s کی طرف لے جاؤں گا, جب ورلڈ پالیٹکس میں 1990 کی طرف کیوں میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ورلڈ پالیٹکس میں بیسیکلی یا ورلڈ انوائرمنٹ میں ایک اسٹرکچرل چینج آئی. وہ اسٹرکچرل چینج کیا تھی کہ ورلڈ پالیٹکس میں سوویت یونین کا فیکٹر تھا, دیٹ ود دی withering away of Soviet Union, world has become unipolar. What happened? Capitalists stood victorious. What happened then? کہ یہ انوائرمنٹ میں جہاں کیپٹلسٹ وکٹوریس ہیں, کہ جو ڈیولپنگ اسٹیٹس تھیں انہوں نے اپنے آپ کو نیو ریفارمس, یعنی ان کے پاس وہ سوویت یونین والا لیوریج نہیں تھا, تو انہوں نے اپنے آپ کو اوپن اپ کرنا شروع کر دیا اور وہ کیپٹلسٹ سسٹم پہ فلی ڈپینڈنٹ ہو گئے. واٹ ہیپن دین کہ جناب دنیا میں جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں, ملٹی نیشنلز ہیں, انہوں نے اس انوائرمنٹ کو پازیٹیو جانا اور ایک اپرچونٹی انہیں نظر آئی, اور یہ اپرچونٹی نظر آئی تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجیز ری ڈیفائن کی. اب آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے پاکستان کے ایون شہروں میں آپ کو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کی فرینچائزز نظر آتی ہیں کنزیومر فوڈز کے حوالے سے, کنزیومر پروڈکٹس کے حوالے سے. تو واٹ ہیپنڈ کہ جناب اور دنیا کی ہر جگہ پہ آپ کو ایسے کنزیومر جو جسے ہم کہتے ہیں کہ ماڈرن کنزمپشن لائف سٹائل جو ہے وہ آپ کو پاپولر نظر آتا ہے, اور ایسی کمپنیز ہر جگہ پہنچ گئی ہیں. تو واٹ ہیپن بیسیکلی ان کمپنیز نے اپنی اسٹریٹجی کو اس انوائرمنٹ کو اپرچونٹی جانتے ہوئے میسیولی ایکسپینڈ کیا ہے اور اپنے مشن کو بیسیکلی ریسٹرکچر کیا ہے. تو اسٹوڈینٹس اب یہاں پہ ہمارا ٹائم کی لمیٹیشن آ رہی ہے, تو ہم اسی کو یہیں پہ مینیج کرتے ہوئے آج کا اپنا سیشن اختتام کرتے ہیں, کہ جس میں ہم نے واٹ آر ویریس ٹائپس آف ریڈیکل چینجز پر بات کی, اور پھر ہم نے یہ بات کی کہ وائی ریڈیکل چینجز وی نیڈ, اور تھرڈ کہ واٹ کازز ریڈیکل چینج. اور اسی سیشن کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے, اور اس نوٹ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ اسٹوڈنٹ.